الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. یہ آخر میں چند نکات، چند قابل توجہ باتیں عرض کر رہے ہیں. پہلی بات ہے حمد الہی. جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حمد و ثنا کا حکم دیا، دستور دیا. حمد الہی مقدمہ ہے درخواست کا، دعا کا. یہ ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے، ایک ادب ہے دعا کرنے کا کہ جب بھی انسان کسی سے درخواست کرے، کسی سے کوئی التجا کرے، تو جس کی بارگاہ میں درخواست رکھ رہا ہے، جس سے التجا کر رہا ہے، اس کی تعریف و تمجید کرے. یہ تعریف و تمجید مقدمہ کا کام کرتا ہے اور سامنے والے کی توجہ کو جلب کرتا ہے. اس سے منعم یا جس سے آپ کو امید ہے فضل کی، احسان کی، جس سے آپ درخواست کر رہے ہیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ سامنے والا آپ کی درخواست منظور کرے تو پہلے اس کی حمد و تعریف کرے، تمجید. دنیا کا بھی یہی طریقہ ہے. ہمارا جب کسی سے کوئی کام رہتا ہے تو سامنے والے کی پہلے تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں. یہ مسکہ ہو سکتا ہے لیکن خدا کے لیے تو یہ لفظ نہیں استعمال کیا جا سکتا. ہاں یہ ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ حمد کرنے والے کی معرفت کی نشانی ہے، علامت ہے کہ تعریف کرنے والا، حمد و ثنا کرنے والا نعمت اور صاحب نعمت کی معرفت رکھتا ہے. نعمت اور منعم اس کو پہچانتا ہے، اس لیے اس کی تعریف و تمجید کر رہا ہے. اور یہ نعمت کی قدردانی بھی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ نعمت کی قدردانی ہے کہ نعمت اگر آپ کو کوئی ملی ہے تو خود نعمت کی قدر یہ ہے کہ پہلے صاحب نعمت کی تعریف و تمجید کی جائے. اسی لیے تمام دعائیں آپ دیکھیں تو تمام دعاؤں میں پہلے آپ کو حمد و ثنا ملے گی یا خدا کی ایسی صفات کا تذکرہ ملے گا کہ جو صفات تعریف و تمجید پر مبنی ہے. اس میں تعریف و تمجید ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ حمد الہی مقدمہ بیان درخواست است. خدا کی حمد درخواست بیان کرنے کا مقدمہ ہے. جب بھی درخواست، دعا، التجا کرو خدا کی بارگاہ میں تو پہلے اس کی حمد کرو، کیونکہ حمد الہی نشان معرفت حمد کنندے بن نعمت و منعم. کیونکہ حمد کرنا، ثنا کرنا، یہ حمد کرنے والے کی معرفت کی اور اس کی شناخت کی علامت اور نشانی ہے کہ حمد کرنے والا نعمت اور منعم دونوں کس سے آشنا ہے، دونوں کی معرفت رکھتا ہے. خود جو نعمت ملی ہے وہ نعمت اور منعم. اگر حضرت نوح علیہ السلام کے داستان پہ آپ غور کریں تو طوفان سے نجات ایک بہت بڑی نعمت ہے. ٹھیک؟ اور جس نے نجات دی ہے جو منعم ہے، منعم اس میں فاعل، نعمت دینے والا. ٹھیک ہے؟ یہ دونوں کی معرفت کے حمد الہی کے ذریعے سے نعمت اور منعم دونوں کی معرفت کا اندازہ ہوتا ہے. کس کی جانب سے؟ حمد کرنے والے کی جانب سے، کہ حمد کرنے والا، ثنا کرنے والا نعمت اور منعم دونوں کو پہچانتا ہے. ایک وہ بیان گرے آنس کی حمد کنندے قدردانی نعمت ہائی، اس کی بے تفضل شدیاس. اور حمد الہی اس چیز کو ظاہر کرتی ہے، بیان کرتی ہے کہ حمد کرنے والا اس نعمت کا قدردان ہے، اس نعمت کی قدر و قیمت کو پہچانتا ہے، جانتا ہے جو اسے عطا کی گئی ہے فضل الہی سے.
خدا کے کرم سے جو نعمت دی گئی ہے حمد کرنے والے کو، حمد کرنے والا گویا اس نعمت کی قدر کو پہچانتا ہے۔ نعمت کی ناقدری ہوگی اگر نعمت دینے والے کی حمد و ثنا نہ کی جائے، اور خود منعم کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ منعم کے ساتھ ناانصافی ہے اور نعمت کی بے قدری ہے حمد و ثنا نہ کرنا، اور حمد و ثنا کرنا اس کے برعکس کیا ہے؟ نعمت کی قدردانی ہے اور منعم کے ساتھ انصاف ہے اور اس کی معرفت اور شناخت کی پہچان ہے۔ نمبر 2، معرفت عمیق بعلم قدرت حق تعالی مستلزم ہمت بلند دعا کنندے است۔ دوسری چیز، جو شخص خدا کی علم و قدرت کی عمیق اور گہری شناخت و پہچان رکھتا ہے، خدا کی بے انتہا علم و قدرت کا علم اور اس کی معرفت دعا کرنے والے کی ہمت کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہمت بلند رہے، سختیوں میں، مشکلات میں، پریشانیوں میں گھبرائیں نہیں، دل شکستہ نہ ہوں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ خدا کی قدرت اور اس کے علم کی معرفت، جس قدر خدا کی قدرت اور اس کے علم سے آگاہی آپ کو ہوگی، یہ دعا کرنے والے، جو بھی دعا کرنے والا ہے، دعا کرنے والا اپنے رب کی بے پایان قدرت اور اس کے بے انتہا علم کی جس قدر معرفت رکھے گا، اس کا حوصلہ، اس کا جذبہ، اس کی ہمت اتنی ہی بلند ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرف یہ معرفت اور یہ آگاہی انسان کو حوصلہ اور جذبہ اس لیے عطا کرے گی، وہ جانتا ہے کہ خدا ہر شے پہ قادر ہے۔ یہ جو مشکل میری زندگی میں آئی ہے، یہ مصیبت جو میری زندگی میں آئی ہے، اس مشکل اور اس مصیبت کو میرے سر سے، میرے قریب سے ٹالنے پر میرا رب قادر ہے۔ وہ جانتا ہے کہ میں اس وقت مشکلات میں گرفتار ہوں، میں مصیبت زدہ ہوں، اور خدا میری اس مصیبت کو دور کرنے میں قادر ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پھر جذبہ ملے گا انسان کو، حوصلہ ملے گا، انسان دل شکستہ نہیں ہوگا، ہار نہیں مانے گا۔ خدا کی قدرت اور اس کے علم سے آگاہی اور اس کی معرفت دعا کرنے والے کی ہمت اور اس کے جذبے اور اس کے حوصلے کو اور بلند کر دے گی، کیونکہ جانتا ہے کہ میری زندگی میں، میری حیات میں جو بھی مشکل، جو بھی پریشانی ہے، میرا رب اس سے آگاہ بھی ہے اور اس کو ٹالنے پر قادر بھی ہے۔ تو جب یہ معرفت ہوگی تبھی جذبہ بلند ہوگا۔ اگر یہ معرفت نہ ہو تو پھر سوائے شکست کے، نا امیدی کے اور پست ہمتی کے انسان کے اندر اور کچھ پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ کون ہے جو میری مصیبت ٹالے؟ کون ہے جو میری پریشانی ٹالے؟ ہے نا؟ تو ظاہر سی بات ہے، جب انسان کو ایک ایسی قدرت، ایک ایسی طاقت کہ جو مصیبت اور بلا کو انسان سے دور کرنے والی ہو، جب اس پر اعتقاد اور ایمان ہوگا تو نا امید نہیں ہوگا، حوصلہ سرد نہیں ہوگا، بلکہ حوصلہ اس کا بلند ہوگا، ہمت۔ ہاں، اگر معرفت نہیں ہوگی یہ تو ظاہر سی بات ہے انسان کے اندر نا امیدی پیدا ہوگی، اس کا حوصلہ پست پڑ جائے گا۔ معرفت عمیق بعلم قدرت حق تعالی، حق تعالی کی قدرت اور اس کے علم کے متعلق عمیق اور گہری معرفت اور علم مستلزم ہمت بلند دعا کنندے است، دعا کرنے والے کی بلند ہمت کا لازمہ ہے، اس کے مستلزم ہے۔ جہاں خدا کے علم و قدرت کی معرفت ہوگی وہاں دعا کرنے والے کی ہمت بلند ہوگی۔ دعائے کسی کی خدا ربر تمام شؤون زندگی عقیش حاکم میدانت، ایسے شخص کی دعا، ایسے انسان کی دعا
کہ جو اپنی زندگی کے تمام مراحل پر، اپنی زندگی کے تمام امور پر خدا کو حاکم اور سرپرست جانتا ہے، دعائی جامع، اس کی دعائے جامع ہے، دعائے کامل ہے، اس کی دعا میں کوئی نقص نہیں ہے۔ انزلنی منزل مبارکہ، معرفت کے ساتھ یہ دعائے جامع اور کامل ہے۔ خدا کی علم، خدا کے قدرت کا علم اگر نہ ہو تو دعا چاہے جن الفاظ میں انسان کرے، اس کی دعا ناقص ہوگی عدم معرفت کی وجہ سے۔ دعا کا ایک طریقہ اور ایک سلیقہ یہ ہے کہ منعم یا جس کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی شناخت، اس کی معرفت، خصوصاً اس کے علم و قدرت کی عمیق اور گہری معرفت ہونی چاہیے۔ منعم نعمت دینے والا، نعمت عطا کرنے والا، اس میں فاعل ابھی بتایا اوپر۔ نعمت یعنی جو چیز ملی ہے تمہیں، منعم جس نے نعمت دی ہے، نعمت دینے والا، ٹھیک۔ تیسرا نقطہ، ذکر نامی از نامہ مبارک خداوند کی متناسب بدرخواست باشد تاکیدی غیر مستقیم و مؤدبانه بر تقاضا است، در واقع دعا کننده با استناد به چنین وصفی به قدرت حق در بر آورده ساختن حاجت خود اعتراف می کند و این نشانه معرفت به مقام حق است۔ دعا کے طریقے اور سلیقے اور ادب میں سے ایک طریقہ اور سلیقہ اور ادب یہ ہے کہ درخواست کرنے والے کی جیسی درخواست ہو، خدا کو ویسے ہی متناسب نام سے پکارے۔ علم کی درخواست ہے، خدا کو عالم علیم کہہ کر کے آپ دعا کیجئے، ٹھیک۔ کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، ٹھیک، تو ایسی صفت خدا کی انتخاب کیجئے کہ جو صفت مصیبتوں کو، بلاؤں کو ٹالنے کا معنی مثلا کی دیتا ہے۔ اولاد کی ہے، اولاد کے سلسلے میں اس کے لیے اس طریقے کی ضروری ہے کہ جس سے درخواست اور دعا کی جائے، جیسی درخواست اور دعا ہو، جیسی درخواست ہو، جیسی دعا ہو، اسی کی مناسبت سے جس سے دعا کی جا رہی ہے اسے آواز دینا چاہیے اور پکارنا چاہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، دعا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جس سے دعا کی جائے، اور جو دعا کی جائے، جو درخواست ہے، جو دعا ہے، اسی کی مناسب کیا ہے، خدا کو پکارا جائے، خدا کے اسماء اور اس کے صفات کے وسیلے سے، واسطے سے درخواست کی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس طریقے کے اوصاف استعمال کرتے ہیں تو یہ اوصاف کیا ہے، آپ کی حاجت روائی اور آپ کی استجابت دعا کے لیے مؤثر ہوگی۔ ایک دوسرے گویا آپ مقام حق کی معرفت سے آگاہ ہیں اور آشنا ہیں، یہ اس چیز کی علامت ہے۔ دعا کرنے والا اپنی دعا کے مناسب اگر خدا کے اس کے صفات کے ذریعے سے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے، تو یہ ادب کا تقاضا بھی ہے۔ ایک دعا کرنے والا گویا اپنی دعا اور اپنی درخواست کی قبولیت اور استجابت کے لیے گویا معترف ہے، اعتراف کر رہا ہے، اور یہ مقام حق کی معرفت کی نشانی ہے۔ یہ تین ذکر نامی از نام ہے مبارک خداوند، خداوند متعال کے مبارک ناموں میں سے ایسے نام کا ذکر کرنا کہ متناسب بدرخواست باشد، کہ جو درخواست کے مناسبت رکھتی ہو، جیسی درخواست ہے، جیسی دعا ہے، اسی درخواست اور اسی دعا کے مناسب خدا کے مبارک ناموں میں سے کسی نام کا انتخاب کرنا تاکیدی غیر مستقیم و مؤدبانہ بر تقاضا۔ یہ غیر مستقیم طریقے سے اپنی درخواست اور اپنے تقاضے کے لیے کیا ہے، ایک مؤدبانہ تاکید ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک دست بستہ گزارش ہے غیر مستقیم طریقے سے، یہ تاکید کا کام کرے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟
یہ غیر مستقیم طریقے سے گویا آپ تقاضا کر رہے ہیں، درخواست کر رہے ہیں، مؤدبانہ طریقے سے اپیل کر رہے ہیں کہ میری درخواست منظور ہو. ٹھیک. در واقع حقیقت میں دعا کنندے با استناد بے چنین وصفی، حقیقت میں دعا کرنے والا اس طریقے کے اوصاف کا انتخاب کر کے اس کو دلیل بنا کر کے بے قدرت حق در بر آورد ساختن حاجت خود اعتراف بھی کند، بے قدرت حق خدا کی طاقت سے گویا اپنی حاجت کے روا ہونے کا اعتراف کرتا ہے. دعا کرنے والا معترف ہے، اس بات کا قائل ہے کہ حق تعالی میری درخواست کو قبول کرنے پر قدرت رکھتا ہے. وَإِن نشان معرفت بے مقام حق، اور یہ خود کیا ہے؟ مقام حق کی معرفت کی علامت ہے، نشانی ہے اور پہچان ہے. میرے خیال سے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. ٹھیک، کل انشاءاللہ جو ہے آگے پڑھا جائے گا.